السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع ہونے سے پہلے میں آپ کے سامنے سبق کی ابتدا میں چند سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اپنے علم اور سمجھ کے مطابق ان سوالات کا جواب اپنے رف نوٹ بک پر تحریر کریں۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال کا جواب نہ آ رہا ہو تو سبق اور لیکچر سننے کے بعد اس سوال کا جواب آپ تحریر کریں۔ سبق کی ترتیب وہی ہے، سوالات جوابات کے بعد ہم سب سے پہلے تلاوت کریں گے، تلاوت کے بعد ترجمہ، پھر الفاظ معنی اور اس کے بعد اس کا مفہوم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوالات اپنے اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتزدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، قالوا، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قد سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء، اگر ہم چاہے، لقلنا، تو ہم بھی بنا لے، ہم بھی کہہ لے، مثل ھذا، اس جیسا کلام، ان ھذا، یہ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، مگر پہلے لوگوں کی حکایتیں، پچھلے لوگوں کی کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا ان لوگوں نے، اے ہمارے رب، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ کلام آپ کی طرف سے برحق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ ما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے نہیں تھے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود رہے،
ما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں ہے، وہم یستغفرون، جب تک یہ لوگ استغفار پڑھتے ہو۔ وما لہم الا یعذبہم اللہ، اور اللہ تعالی ان کو کیوں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، وما کانوا اولیاءہ، اور یہ مسجد حرام کے متولی نہیں، یہ مسجد حرام کے مالک نہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے متولی تو صرف پرہیزگار ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ما کان صلاتہم عند البیت، نہیں ہے ان لوگوں کی نماز بیت اللہ کے سامنے، الا مکاء و تصدیہ، مگر سیٹیاں اور تالیاں، فذوقوا العذاب، پس چکو تم عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہ تم لوگ کفر کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، ان قریب یہ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بنے، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، فسینفقونها، پس ان قریب یہ اپنے مال خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرہ، اور پھر ان پر حسرت کریں گے، ثم یغلبون، پھر مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، یہ جہنم میں ہانکے جائیں گے، جہنم میں جمع کیے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر کر دے، فیرکمہ جمیعا، اور سب کو ایک جگہ لا کر جمع کرے، فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ امید ہے ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، اگر نہیں آیا تو دوبارہ سنیں، پھر نہیں آیا پھر سنیں، پھر یاد کر کے کسی کو بھی اس کا ترجمہ آپ سنا لیں۔ جی تو اب آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ وَإِذَا تُتْلَى تلاوت کرنا، پڑھنا، علیہم ان پر، آیات آپ لوگ جانتے ہیں قرآن کریم کی آیتیں، قالو یہ بھی گزر چکا ہے، سمعنا بھی گزر چکا ہے، لو نشاء، شاء یشاء، چاہنا، ارادہ رکھنا، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، یا ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ، جو اللہ تعالی چاہے، مثل ھذا، مثل اس کی طرح، ھذا اسم اشارہ ہے، اساطیر الاولین، اولین پہلے لوگ جو گزر چکے، اور اساطیر حکایتیں، کہانیاں، جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہ دوبارہ سنیں، پھر سنیں۔ جی فَأَمْطِرْ، امطر، مطر کہتے ہیں بارش کو، فَأَمْطِرْ، پس ہم پر بارش برسا، حجارتاً، پتھر، کنکریاں، چھوٹے چھوٹے کنکر جو ہوتے ہیں، اوئتنا، اوئتنا لے کر آنا، عذاب، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عذاب علیم، درناک، یعذب، معذبہ، دونوں کا معنی ایک ہے، عذاب دینا، یستغفرون، استغفار پڑھنا، بخشش مانگنا، یسدون، یہ بھی پہلے گزر چکا ہے، روکنا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لا يعلمون، علم کے معنی ہے جاننا، لا نہیں، یعنی جو لوگ نہیں جانتے۔ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، صلات نماز کو کہتے ہیں، عند البیت، بیت اللہ، خانہ کعبہ، مکاءً، مکاءً، سیٹیاں، اور تصدیہ، تالیاں۔ مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس میں آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اکثر MCQs میں بھی آتا ہے، مکاءً و تصدیہ کا کیا معنی ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھ لے، مکاءً سیٹیاں، اور تصدیہ تالیاں۔ ينفقون، خرچ کرنا، اموال، مال کی جمع ہے، فسینفقون، ينفقون، فسینفقون، دونوں کا معنی ایک ہے، خرچ کرنا۔ حسرت، افسوس، یغلبون، مغلوب ہونا۔
یحشرون، حشر جمع ہونا یہ بھی گزر چکا ہے۔ یمیزا، یمیزا ممتاز کرنا، الگ کرنا، جدا کرنا، خبیث ناپاک کو کہتے ہیں اور طیب پاک کو کہتے ہیں۔ یرکما جمع کرنا، جمیعاً سب کے سب کو۔ هم الخاسرون، خاسرون خسارہ پانا۔ امید ہے الفاظ معنی آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے، پھر بھی اگر کوئی لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ دوبارہ وہ لفظ سن لیں، پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اب آتے ہیں مفہوم کی طرف۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ کافروں کا قول ہے جو اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر یہ اعلان ہوا کہ مجھ پر اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کریم اور ایک کتاب نازل ہوئی، تو یہ کہنے لگے کہ وہ کون سا کلام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر وہ کلام پیش کیا، نماز میں تلاوت کی، ان کو سنایا، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کے اور ان کی امتوں کے احوال ذکر ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان کو چیلنج دیا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ انسانوں کا بنا ہوا کلام ہے اور ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو چلو قرآن کریم جیسی ایک صورت لے آؤ، قرآن کریم جیسا کلام لے آؤ۔ تو ان لوگوں نے عرب کے تمام فصیح و بلیغ جو مانے جانے والے شاعر تھے، ادیب تھے، مصنف تھے، ان کو بلایا اور ان کو بٹھایا کہ آ جاؤ اس جیسا کلام لے آؤ۔ تو سب نے اپنا اپنا کلام لکھ کے قرآن کریم کے ساتھ اس کا موازنہ کیا۔ تو جب اپنے کلام کو دیکھتے اور قرآن کریم کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ بشر کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، لہٰذا اس جیسے کلام لکھنے سے عاجز ہوئے۔ پھر بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ چلے اس جیسا کلام تو پیش نہ کر سکے، اس طرح کر لے کہ 10 آیتیں لکھ لے، ہم مان لیں گے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے پھر تمام کے تمام ادیب و فصیح و بلیغ مصنف اور شعراء کو جمع کیا، ہر ایک نے اپنا کلام پیش کیا، لیکن جب قرآن کے ساتھ موازنہ کرتے تو کہتے کہ ہاں یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور اسلام دشمنی پر جمے رہے۔ پھر اللہ تعالی نے کہا کہ چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، 10 آیتیں بھی نہیں لے کر آئے، اس طرح کر لو کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ جو کہ چند الفاظ پر مشتمل ہے۔ پھر یہ لوگ جمع ہوئے لیکن اس جیسا کلام پیش کرنے سے عاجز ہوئے۔ پھر
جب انسان ایک چیز سے عاجز آ جاتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا، اپنے لیے بد دعائیں شروع کی کہ چلے اس طرح کر لے کہ اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر مختلف قسم کے عذابات لے آئے، ہم پر آسمان سے پتھر برسائے، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی دردناک عذاب ہمیں دے دے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب وہ ایک کام سے عاجز آتا ہے تو پھر اپنے لیے بد دعا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا، لیکن اللہ تعالی نے ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالی کی عادت ہے، اللہ تعالی کا قانون ہے کہ جس بستی میں نبی ہو وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ان کو عذاب دینے والے نہیں تھے، وانت فیہم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان موجود تھے، اور ہجرت کے بعد مدینہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، پھر بھی ان پر اللہ تعالی نے عذاب نازل نہیں کیا۔ کیوں؟ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کیونکہ یہ لوگ استغفار پڑھتے تھے اور مکہ میں مسلمان بھی تھے جو اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے ان پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں کیا۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ استغفار رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ استغفار سے انسان کی گناہیں، چھوٹی گناہ مٹ جاتی ہیں اور بڑے گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کے عذابات ٹل جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی فرماتے ہیں ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جو لوگ استغفار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر قسم کی مصیبت، آزمائش اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے لیے بد دعا مانگتے ہیں، جبکہ عذاب کے مستحق ہونے کے لیے ان کو اپنے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو اعمال ہے وہی ان پر عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ ان کے اعمال کیا ہے کہ یہ مسجد حرام کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنے متولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں، اور صرف روکتے نہیں بلکہ ان کی عبادتوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جب مسلمان مسجد حرام میں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا نماز یہ ہے اور ہماری نماز یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے لیے بد دعا نہ بھی کرے پھر بھی ان کے جو اعمال ہے یہ ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون۔ یہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر وہاں سے مغلوب ہو کر چلے گئے، تو پھر ان لوگوں نے مکہ جا کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، اور سب نے اپنا سرمایہ جمع کر کے اس سے جنگی ہتھیار وغیرہ خریدے تاکہ اگلے سال مسلمانوں پر حملہ کر سکے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنے مالوں کو جمع کرو گے، پھر اسی پر تم لوگ افسوس کرو گے کہ ہم نے کیوں اپنے مال ضائع کیے، اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تم جہنم میں جمع کیے جاؤ گے۔ یہ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے درمیان فرق کو ظاہر کرے، ناپاک سے پاک کو الگ کر دے، اور جو ناپاک ہے ان سب کو ایک جگہ لا کر جہنم میں جمع کرے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، اگر نہیں تو دوبارہ سنیں، پھر سنیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔